आदाब। जश्न हिंद की जानिब से मैं मुई शादाब आपका खैर मकदम करता हूँ। जश्न हिंद किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये वो तंजीम है कि जो ज़बान व अदब, सकाफ़त और हमारी तहज़ीब को सेलिब्रेट कर रही है। जश्न हिंद की जानिब से आज एक नया तजुर्बा हम कर रहे हैं, जो शायद पहला तजुर्बा है वर्चुअल स्पेस की दुनिया में। ये तजुर्बा है कि आज आप एक ब्लैक एंड वाइट मुशायरा मुलाहिज़ा करेंगे। थोड़ी देर में आपका स्क्रीन काला और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और देखिए, ये स्क्रीन अब ब्लैक एंड वाइट हो गया है। ये पहला तजुर्बा है अपनी नौइयत का कि आप ब्लैक एंड वाइट मुशायरा मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और इस तरह कहीं ना कहीं हम माजी से भी ख़ुद को जोड़ रहे हैं। जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट फिल्में हुआ करती थी, आपके टीवी का स्क्रीन भी काला और सफ़ेद हुआ करता था। लेकिन रंगों की चकाचौंध में हम अपने माजी को फरामोश करते जा रहे हैं। तो आज हम अपने माजी से एक बार फिर जुड़ते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि रंग तो सिर्फ दो ही होते हैं, काला और सफ़ेद। बाकी रंग तो इन रंगों की आमेज़िश से बनते हैं। हर रंग में काला रंग शामिल होता है, हर कलर में वाइट होता है। और ये भी कहा जाता है कि तमाम रंगों को अगर आप मिला दें तो वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो आइए मुलाहिज़ा करें जश्न हिंद का ये ख़ास ब्लैक एंड वाइट मुशायरा। आज के इस मुशायरे में जो शोरा शिरकत फरमा रहे हैं वो तमाम नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब हम नई नस्ल का तारुफ़ कराते हैं तो हमें शकीब का ये शेर याद आता है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो आज इस वीराने में, इस दश्त में, जिसे हम सुखन का दश्त कह सकते हैं, सुखन का वीराना कह सकते हैं, उसमें नई नस्ल के वो शोरा हैं जो इस वीराने को, इस दश्त को अपने सुखन से, अपनी शायरी से गुलजार करेंगे। आज के इस मुशायरे में शामिल हो रहे हैं जनाब यासिर इनाम साहब, जनाब शाहरुख अबीर, जनाब सलमान सईद, जनाब सावन शुक्ला और जनाब अली साजिद। आज के इस मुशायरे में जो शोरा शामिल हैं, ये वो शोरा हैं कि जो ज़िंदगी को अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो इन मंज़रों को अपनी नज़र से, अपने कैमरे से, अपने लफ्ज़ों में क़ैद कर रहे हैं। एक ऐसा ही नाम कि जिसने इस दुनिया को अपने तरीक़े से, अपनी आँखों से देखा है, जिसे हम अली साजिद कहते हैं। मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा उनकी शायरी के लिए। आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो ज़िंदगी के तकाज़े हैं उनसे तो वो रूबरू हैं ही, लेकिन साथ ही जो हमारी ज़िंदगी के बहुत हसीन पहलू हैं, जिसमें हुस्न इश्क के मामलात हैं, वो उससे भी दूर नहीं हैं, बल्कि उन तमाम तकाज़ों को भी अपनी शायरी में मलहूज़ रखते हैं। आइए समाअत करें इस ताज़ा कार शायर का कलाम, जिसे हम अली साजिद के नाम से जानते हैं। एक मतला और कुछ शेर। कमरे की जब से तीरगी बढ़ती चली गई, कमरे की जब से तीरगी बढ़ती चली गई, जख्मों से अपनी दोस्ती बढ़ती चली गई। कमरे की जब से तीरगी बढ़ती चली गई, जख्मों से अपनी दोस्ती बढ़ती चली गई। चारों तरफ से खुद में लगाई गई थी आग, चारों तरफ से खुद में लगाई गई थी आग, चारों तरफ ही रोशनी बढ़ती चली गई। चारों तरफ से खुद में लगाई गई थी आग, चारों तरफ ही रोशनी बढ़ती चली गई। मैं जितना तेरे जिस्म को पढ़ता चला गया, मैं जितना तेरे जिस्म को पढ़ता चला गया, खुद से फिर उतनी आगे ही बढ़ती चली गई। मैं जितना तेरे जिस्म को पढ़ता चला गया, खुद से फिर उतनी आगे ही बढ़ती चली गई। साजिद हमारे गांव में दरिया के बावजूद, साजिद हमारे गांव में दरिया के बावजूद, क्या राज है जो तिश्नगी बढ़ती चली गई। साजिद हमारे गांव में दरिया के बावजूद, क्या राज है जो तिश्नगी बढ़ती चली गई।
چاروں طرف سے خود میں لگائی گئی تھی آگ، چاروں طرف ہی روشنی بڑھتی چلی گئی۔ اب ایک مطلب اور کو شعر دیکھیں۔ دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، اداسی نے لیے بوسے ہمارے، دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، اداسی نے لیے بوسے ہمارے، دریدہ دیکھ کر کپڑے ہمارے، اداسی نے لیے بوسے ہمارے، ہمارا دل نہیں بس سر جھکا تھا، ہمارا دل نہیں بس سر جھکا تھا، ہمکتے رہ گئے سجدے ہمارے، ہمارا دل نہیں بس سر جھکا تھا، ہمکتے رہ گئے سجدے ہمارے۔ پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، تبرک میں بٹے کرتے ہمارے، پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، تبرک میں بٹے کرتے ہمارے، یقیناً وصل لازم ہو گیا تھا، یقیناً وصل لازم ہو گیا تھا، تھے دونوں جسم ہی پیاسے ہمارے، یقیناً وصل لازم ہو گیا تھا، تھے دونوں جسم ہی پیاسے ہمارے، تو کیا سوجھی تھی ہم کو خودکشی کی، تو کیا سوجھی تھی ہم کو خودکشی کی، صدا دینے لگے پنکھے ہمارے، تو کیا سوجھی تھی ہم کو خودکشی کی، صدا دینے لگے پنکھے ہمارے۔ پھر ایک برپا ہوئی صحرا میں مجلس، تبرک میں بٹے کرتے ہمارے۔ ایک مطلب اور کو شعر دیکھیں۔ زندگی کی مثال دوں جانا، زندگی کی مثال دوں جانا، ریت لے کر اچھال دوں جانا، زندگی کی مثال دوں جانا، ریت لے کر اچھال دوں جانا، آؤ بیٹھو نہ پاس میں میرے، آؤ بیٹھو نہ پاس میں میرے، نازکی کو جلال دوں جانا، آؤ بیٹھو نہ پاس میں میرے، نازکی کو جلال دوں جانا، ایک لفافے میں باندھ کر خود کو، ایک لفافے میں باندھ کر خود کو، تیری کھڑکی میں ڈال دوں جانا، ایک لفافے میں باندھ کر خود کو، تیری کھڑکی میں ڈال دوں جانا، آج کی رات اس چراغ تلے، آج کی رات اس چراغ تلے، تیرا پیکر کھنگال دوں جانا، آج کی رات اس چراغ تلے، تیرا پیکر کھنگال دوں جانا، ہجر گرنے لگے دریچوں سے، ہجر گرنے لگے دریچوں سے، کوئی ایسا وصال دوں جانا، ہجر گرنے لگے دریچوں سے، کوئی ایسا وصال دوں جانا، ایک لفافے میں باندھ کر خود کو، تیری کھڑکی میں ڈال دوں جانا۔ بہت شکریہ۔ علی ساجد اپنے کلام سے نواز رہے تھے، اور آئیے حضرات علی ساجد کے بعد بلیک اینڈ وائٹ کے اس مشاعرے کو رنگین بناتے ہیں۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ بلیک اینڈ وائٹ کو کیسے رنگین کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ان سفید اور کالے رنگوں میں بھی بہت سے رنگ چھپے ہوتے ہیں۔ تو آئیے کہ ایسے ہی شاعر سے ہم گزارش کریں، ان کا کلام سنیں کہ جس نے زندگی کے سپاٹ لمحات کو، زندگی کے کچھ خالی اوراق کو اپنی شاعری کے رنگوں سے سجایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام سپاٹ اور خالی پہلو کس طرح سے رنگوں سے بھر جاتے ہیں اور کس طرح ہماری آنکھوں کو چکا چوند کر دیتے ہیں۔ میں آواز دے رہا ہوں جناب شاہ رخ عبیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ حالانکہ ان کے نام میں جو عبیر شامل ہے اس کے کچھ اور معنی ہے، لیکن عبیر ہولی میں استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے ان کی شاعری سماعت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ معین شاداب بھائی، معین شاداب صاحب۔ غزل کا مطلب ملاحظہ کریں۔ جب چاندنی میں چاند سے نظریں ملائیں گے، جب چاندنی میں چاند سے نظریں ملائیں گے، پریوں کی تم کو ایک کہانی سنائیں گے،
جب چاندنی میں چاند سے نظریں ملائیں گے، پریوں کی تم کو ایک کہانی سنائیں گے۔ تکتی ہے مجھ کو حسن کے پردے سے خود حیا، تکتی ہے مجھ کو حسن کے پردے سے خود حیا، آداب عشق آپ کیا مجھ کو سکھائیں گے۔ تکتی ہے مجھ کو حسن کے پردے سے خود حیا، آداب عشق آپ کیا مجھ کو سکھائیں گے۔ اور چلتا ہے ساتھ ساتھ خاموشی کا ایک ہجوم، چلتا ہے ساتھ ساتھ خاموشی کا ایک ہجوم، تھک کر گریں گے ہم تو صدائیں لگائیں گے۔ چلتا ہے ساتھ ساتھ خاموشی کا ایک ہجوم، تھک کر گریں گے ہم تو صدائیں لگائیں گے۔ اور شعر ہے کہ پھر چل رہی ہے میری بھی چڑیوں سے گفتگو، پھر چل رہی ہے میری بھی چڑیوں سے گفتگو، فصل بہار آئی تو نغمے سنائیں گے۔ پھر چل رہی ہے میری بھی چڑیوں سے گفتگو، فصل بہار آئی تو نغمے سنائیں گے۔ اور چھت پر ٹہل رہی ہے عجب سرپھری ہوا، چھت پر ٹہل رہی ہے عجب سرپھری ہوا، جگنو اندھیری رات میں رستہ دکھائیں گے۔ چھت پر ٹہل رہی ہے عجب سرپھری ہوا، جگنو اندھیری رات میں رستہ دکھائیں گے۔ اور شعر ہے کہ غزل کا مقطع، اب تو کہیں عبیر اداسی سے مل گلے، اب تو کہیں عبیر اداسی سے مل گلے، وقت شباب ہم بھی کئی گل کھلائیں گے۔ اب تو کہیں عبیر اداسی سے مل گلے، وقت شباب ہم بھی کئی گل کھلائیں گے۔ اور تکتی ہے مجھ کو حسن کے پردے سے خود حیا، آداب عشق آپ کیا مجھ کو سکھائیں گے۔ اور ایک مطلب اور کچھ شعر دیکھیں کہ دل خزاؤں میں بھی پھولوں کی طرح ہوتا ہے، دل خزاؤں میں بھی پھولوں کی طرح ہوتا ہے، جب تیرا ذکر کتابوں کی طرح ہوتا ہے۔ دل خزاؤں میں بھی پھولوں کی طرح ہوتا ہے، جب تیرا ذکر کتابوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، دھوپ میں سرد ہواؤں کی طرح ہوتا ہے۔ حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، دھوپ میں سرد ہواؤں کی طرح ہوتا ہے۔ اور تیری پازیب کی جھنکار سے ہوتا ہے گماں، تیری پازیب کی جھنکار سے ہوتا ہے گماں، ہر کوئی وجد میں مستوں کی طرح ہوتا ہے۔ تیری پازیب کی جھنکار سے ہوتا ہے گماں، ہر کوئی وجد میں مستوں کی طرح ہوتا ہے۔ مجھ کو جوگی نے سکھایا ہے انوکھا جادو، مجھ کو جوگی نے سکھایا ہے انوکھا جادو، یہ بھی دھوکہ تیری آنکھوں کی طرح ہوتا ہے۔ مجھ کو جوگی نے سکھایا ہے انوکھا جادو، یہ بھی دھوکہ تیری آنکھوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور چند لمحوں میں بدل جاتا ہے غم کا موسم، چند لمحوں میں بدل جاتا ہے غم کا موسم، زیست کا کھیل کھلونوں کی طرح ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں بدل جاتا ہے غم کا موسم، زیست کا کھیل کھلونوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ بات سن دشت میں اے خاک اڑانے والے، بات سن دشت میں اے خاک اڑانے والے، ایک دن شہر میں صدیوں کی طرح ہوتا ہے۔ بات سن دشت میں اے خاک اڑانے والے، ایک دن شہر میں صدیوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ ہوں گے منظوم کئی دل کے مضامیں لیکن، ہوں گے منظوم کئی دل کے مضامیں لیکن، عشق تو میر کی غزلوں کی طرح ہوتا ہے۔ ہوں گے منظوم کئی دل کے مضامیں لیکن، عشق تو میر کی غزلوں کی طرح ہوتا ہے۔ حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، دھوپ میں سرد ہواؤں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک مطلب اور کچھ شعر اور دیکھیں کہ سرسری بات اور ہم دونوں،
سرسری بات اور ہم دونوں، ایک ملاقات اور ہم دونوں، شوق دیدار میں چلے آئے، شوق دیدار میں چلے آئے، چاندنی رات اور ہم دونوں، شوق دیدار میں چلے آئے، چاندنی رات اور ہم دونوں۔ اور شعر ہے کہ بے وفائی کے ہیں سبھی اسباب، بے وفائی کے ہیں سبھی اسباب، یہ خرابات اور ہم دونوں، بے وفائی کے ہیں سبھی اسباب، یہ خرابات اور ہم دونوں۔ منتشر خواب ہو گئے کتنے، منتشر خواب ہو گئے کتنے، بٹ گئی ذات اور ہم دونوں، منتشر خواب ہو گئے کتنے، بٹ گئی ذات اور ہم دونوں۔ مل گئے پھر شجر کے سائے میں، مل گئے پھر شجر کے سائے میں، انکہی بات اور ہم دونوں۔ غزل کا مقطع ملاحظہ کریں کہ آ گئے ہیں عبیر کوچے میں، آ گئے ہیں عبیر کوچے میں، پہلی برسات اور ہم دونوں، آ گئے ہیں عبیر کوچے میں، پہلی برسات اور ہم دونوں، مل گئے پھر شجر کے سائے میں، انکہی بات اور ہم دونوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اس کارواں میں اب شامل کرتے ہیں سلمان سعید کو۔ سلمان سعید کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جدید الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ یعنی ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اس نے جو الفاظ ہماری فرہنگ کو دیے ہیں، ہمارے روزمرہ کو دیے ہیں، ان کو وہ کس خوبصورت انداز میں شاعری بناتا ہے، یہ آپ کو ان کی شاعری سن کر اندازہ ہوگا۔ بشیر بدر نے ایک بار کہا تھا کہ میں اگر ریل کے انجن کو بھی چھو دوں تو اس کو بھی غزل بنا سکتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فن اگر آ جائے کہ آپ کسی دوسری زبان کے لفظ کو، کسی تکنیکی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں غزل کا حسن بھر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو لفظ ہے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی لطف دینے لگتی ہے۔ تو سلمان سعید صاحب کو یہ ہوش ہے، ان کو یہ ہنر ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں زندگی کے نئے تقاضے ملتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سلمان سعید سے کہ وہ اپنے خوبصورت شعروں سے نوازیں۔ غزل کا مطلب دیکھیں، غموں کی لسٹ میں جو انتہا میں رکھا گیا، غموں کی لسٹ میں جو انتہا میں رکھا گیا، ہمارے واسطے وہ ابتدا میں رکھا گیا۔ غموں کی لسٹ میں جو انتہا میں رکھا گیا، ہمارے واسطے وہ ابتدا میں رکھا گیا۔ عجیب ڈھنگ سے مجھ کو ملی ہے آزادی، عجیب ڈھنگ سے مجھ کو ملی ہے آزادی، پرندہ پنجرے میں پنجرہ ہوا میں رکھا گیا۔ عجیب ڈھنگ سے مجھ کو ملی ہے آزادی، پرندہ پنجرے میں پنجرہ ہوا میں رکھا گیا۔ وہ غم گزارا گیا ہے کہ دل ہی جانتا ہے، وہ غم گزارا گیا ہے کہ دل ہی جانتا ہے، یہ وہ نگر ہے جسے کربلا میں رکھا گیا، یہ وہ نگر ہے جسے کربلا میں رکھا گیا۔ ہمارے کھیل سے یہ کھیل ہی پلٹ جاتا، ہمارے کھیل سے یہ کھیل ہی پلٹ جاتا، اسی لیے تو ہمیں ایکسٹرا میں رکھا گیا۔ ہمارے کھیل سے یہ کھیل ہی پلٹ جاتا، اسی لیے تو ہمیں ایکسٹرا میں رکھا گیا۔ سفر میں عشق کے کمپس کا کوئی رول نہیں، سفر میں عشق کے کمپس کا کوئی رول نہیں، کسے خبر یہ قدم کس دشا میں رکھا گیا، کسے خبر یہ قدم کس دشا میں رکھا گیا۔ ایک غزل مطلع چند شعر۔ یہ پانی دیکھ کر حیرت زدہ ہے، یہ پانی دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ دل مچھلی کا اس سے بھر گیا ہے۔ یہ پانی دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ دل مچھلی کا اس سے بھر گیا ہے۔ ہمارے کھیل کی گڑیا تم ہی ہو، ہمارے کھیل کی گڑیا تم ہی ہو، تمہارے کھیل کا گڈا نیا ہے۔
हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है, हमारी आंख में आंसू नहीं है, हमारी आंख में आंसू नहीं है, बहाने को फकत अब खून बचा है, हमारी आंख में आंसू नहीं है, बहाने को फकत अब खून बचा है। अगर कानों की बैसाखी हटा दो, अगर कानों की बैसाखी हटा दो, तो गूंगा भी बराबर बोलता है, तो गूंगा भी बराबर बोलता है। एक मतला दो शेर और देख लें। हम तो पानी है किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, हम तो पानी है किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, एक जरा आँच दिखा दो तो उबल सकते हैं। हम तो पानी है किसी शक्ल भी ढल सकते हैं, एक जरा आँच दिखा दो तो उबल सकते हैं। रोजे अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, रोजे अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, आप बैसाखियों से कितना संभल सकते हैं। रोजे अव्वल से है मट्टी का सहारा मट्टी, आप बैसाखियों से कितना संभल सकते हैं। आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक का रिमोट, आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम तपती सुलगती गर्मी से बेहाल हो जाते हैं तो हमें सावन की बौछारें याद आती हैं, हम बारिश का इंतज़ार करना चाहते हैं। तो आइए आज के इस जलते सुलगते माहौल में हम उसी तरह की सब्ज़ व शादाब शायरी के लिए जनाब सावन शुक्ला से गुजारिश करें कि वो हमारे ज़ख्मों पर अपनी शायरी के ज़रिए मरहम रखें और अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजें आज के जश्न हिंद के इस ख़ास मुशायरे को। एक ताज़ा गज़ल का मतला देखें कि सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम, सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम, हमसे खराब तुम हुए तुमसे खराब हम। और शेर देखें कि इस वक्त आपके लिए दुनिया अजीज़ है, इस वक्त आपके लिए दुनिया अजीज़ है, उस वक्त आपके लिए हम थे जनाब हम। एक मतला एक शेर और देखें कि आप जिस उम्र में डरते थे कि तन्हाई है, आप जिस उम्र में डरते थे कि तन्हाई है, हमने उस उम्र में जीने की सज़ा पाई है। और इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे पाँव में मोच आई है। एक मतला और देखें, एक मतला एक गज़ल मुकम्मल देखें कि बिछड़त को उनके नीर नयन यूं चुभे मुझे, बिछड़त को उनके नीर नयन यूं चुभे मुझे, कुछ दिन तलक तो ख्वाब में नैना दिखे मुझे, कुछ दिन तलक तो ख्वाब में नैना दिखे मुझे, चाहा है उम्र भर को तेरे साथ मैं रहूं, चाहा है उम्र भर को तेरे साथ मैं रहूं, चाहूं तो भूलने में तनिक भर लगे मुझे, चाहूं तो भूलने में तनिक भर लगे मुझे। और जिस वक्त बात मैंने उठाई थी प्रीत की, जिस वक्त बात मैंने उठाई थी प्रीत की, उस वक्त उसको देखते और देखते मुझे, उस वक्त उसको देखते और देखते मुझे। एक उम्र से दुखों की दवा ले रहा हूं मैं, एक उम्र से दुखों की दवा ले रहा हूं मैं, अच्छा मसीहा है तो फिर अच्छा करे मुझे। इस गज़ल का आखिरी शेर देखें कि मुझसों को इश्क मिलता है सरकारी ढंग से, मुझसों को इश्क मिलता है सरकारी ढंग से, लाइन में लग के कहना पड़े है मुझे मुझे। एक मतला एक शेर और देखें कि अगरचे इश्क का हुलिया बनाओ, अगरचे इश्क का हुलिया बनाओ, तो फिर वो शख्स तुम अंधा बनाओ, तो फिर वो शख्स तुम
अंधा बनाओ, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, बनाओ आग का दरिया बनाओ, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, बनाओ आग का दरिया बनाओ। और जहां ये लोग प्यासे मर रहे हैं, जहां ये लोग प्यासे मर रहे हैं, वहीं तस्वीर में दरिया बनाओ, वहीं तस्वीर में दरिया बनाओ। किसी को गाली देकर आ रहे हैं, किसी को गाली देकर आ रहे हैं, हमारा पान और मीठा बनाओ, हमारा पान और मीठा बनाओ। बिगाड़ेंगे वगरना खेल सारा, हमें भी खेल का हिस्सा बनाओ। अगरचे इश्क का हुलिया बनाओ, तो फिर वो शख्स तुम अंधा बनाओ। ख़वातीन व हज़रात, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं जश्न हिंद का यह ख़ास मुशायरा जो नई नस्ल के फ़नकारों से सजा हुआ है। आइए अब हम गुजारिश करें इस नस्ल से थोड़ा आगे का सफ़र जिस शख्स ने कर लिया है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से नई नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसका नाम है यासिर इनाम। यासिर इनाम ने ज़िंदगी के खुशगवार और नाखुशगवार पहलुओं को इस खूबसूरती के साथ बयान किया है कि अगर उसमें आज के ऐसे खुदरे तजुर्बात हैं जो हमें नागवार लगते हैं, लेकिन जब वो गज़ल का जामा पहनते हैं, जब वो किसी शायर के यहाँ आते हैं, तो वो भी गज़ल की तरह हसीन हो जाते हैं। यासिर इनाम ने ज़िंदगी के तकाज़ों से अपनी शायरी को सजाया है। मैं यासिर इनाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आज के इस खूबसूरत मुशायरे में, जिसे हमने ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर मुनक़्क़िद किया है, तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी का जो नूर है, जो शायरी के रंग हैं, जो उजाले हैं, उससे इसे मज़ीद रोशन कर दें। जनाब यासिर इनाम साहब। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। गज़ल के चंद अशार देखें कि मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, मुझे वो गम है कि सारी ज़मीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूँ तो आस्तीन रोने लगे, जो अश्क पोंछ दूँ तो आस्तीन रोने लगे। अब मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, मदारी जानता था आखिरी तमाशा है, सुखेल ऐसा किया नाजरीन रोने लगे, सुखेल ऐसा किया नाजरीन रोने लगे। और कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, कुछ ऐसे कैद किया है घरों में कुदरत ने, मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे, मकान हंसने लगे और मकीन रोने लगे। तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे, तेरे लबों पे उदासी थी एक लम्हे को, तेरी हंसी के सभी शायकीन रोने लगे। और तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, जहाँ पे ज़ब्त के सब माहिरीन रोने लगे, तुम्हें पता है मैं ऐसी जगह भी हंसाया, जहाँ पे ज़ब्त के सब माहिरीन रोने लगे। गज़ल के चंद अशार और देखें कि जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब, जिनको मालूम नहीं होगा दुआ का मतलब, वो हमें खाक बताएंगे खुदा का मतलब। और वो ये कहते हैं मोहब्बत में सज़ा पाओगे, वो ये कहते हैं मोहब्बत में सज़ा पाओगे, और मैं खूब समझता हूँ सज़ा का मतलब, और मैं खूब समझता हूँ सज़ा का मतलब। और शेर देखें कि यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी कांटों से मैं खुशबू के मानी पूछूं, यानी अब आप बताएंगे वफा का मतलब,
یعنی کانٹوں سے میں خوشبو کے معنی پوچھوں، یعنی اب آپ بتائیں گے وفا کا مطلب۔ آخرش مر گیا بیمار دوا کہہ کہہ کر، آخرش مر گیا بیمار دوا کہہ کہہ کر، چارگر ڈھونڈ نہیں پائے دوا کا مطلب۔ آخرش مر گیا بیمار دوا کہہ کہہ کر، آخرش مر گیا بیمار دوا کہہ کہہ کر، چارگر ڈھونڈ نہیں پائے دوا کا مطلب۔ اور اس کی باتوں میں محبت ہے بلا کی یاسر، اس کی باتوں میں محبت ہے بلا کی یاسر، اس کے لہجے سے جھلکتا ہے بلا کا مطلب۔ اس کی باتوں میں محبت ہے بلا کی یاسر، اس کے لہجے سے جھلکتا ہے بلا کا مطلب۔ ایک غزل کے چند اشعار، ایک تازہ غزل ہے کہ ہوں آنکھ ایک خواب پہ قربان کر کے خوش، ہوں آنکھ ایک خواب پہ قربان کر کے خوش، اور جسم نظر آتش وجدان کر کے خوش۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ہارا نہیں ہوں میں، یہ تم بھی جانتے ہو کہ ہارا نہیں ہوں میں، ہو جاؤ اپنی جیت کا اعلان کر کے خوش۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ہارا نہیں ہوں میں، ہو جاؤ اپنی جیت کا اعلان کر کے خوش۔ اور سب لطف لے رہے ہیں اداسی کا شہر میں، سب لطف لے رہے ہیں اداسی کا شہر میں، ہیں لوگ اپنے سوگ کا سامان کر کے خوش، ہیں لوگ اپنے سوگ کا سامان کر کے خوش، اور میں اس کو بھولنے کے ارادے سے ہوں دکھی، میں اس کو بھولنے کے ارادے سے ہوں دکھی، ہوتا ہے کون جنگ کا اعلان کر کے خوش، میں اس کو بھولنے کے ارادے سے ہوں دکھی، ہوتا ہے کون جنگ کا اعلان کر کے خوش۔ اور کرتے ہیں لوگ جنگ یہاں عشق کے لیے، کرتے ہیں لوگ جنگ یہاں عشق کے لیے، ہم لوگ عشق جنگ کے دوران کر کے خوش، ہم لوگ عشق جنگ کے دوران کر کے خوش۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول میں رچ بس جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت بزرگوں کے درمیان رہتے ہیں تو آپ کے یہاں زندگی کی سمجھ جو ہے وہ پختہ ہوتی جاتی ہے، تجربات آپ کے وسیع ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ جس شعبے کے لوگوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں اس کے اثرات آپ کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج نوجوانوں کے بیچ یہ مشاعرہ کر رہا ہوں، اور مجھے بھی اپنے نوجوان ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس فہرست میں شامل ہوتے ہوئے اپنے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ ذرا سی دیر کو تم اپنی آنکھیں دے دو مجھے، ذرا سی دیر کو تم اپنی آنکھیں دے دو مجھے، یہ دیکھنا ہے کہ میں تم کو کیسا لگتا ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ میں تم کو کیسا لگتا ہوں، ذرا سی دیر کو تم اپنی آنکھیں دے دو مجھے، یہ دیکھنا ہے کہ میں تم کو کیسا لگتا ہوں۔ ایک غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ پھر انتشار اسی انہماک سے آیا، پھر انتشار اسی انہماک سے آیا، کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا، کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا، بلایا اس کو تو آیا نہ منتوں سے بھی، بلایا اس کو تو آیا نہ منتوں سے بھی، جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا، جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا۔ یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، بلایا اس کو تو آیا نہ منتوں سے بھی، جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا، وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں، وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں، بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا، وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں، بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا۔ یہ ہوش مندی
کسی کام کی نہیں نکلی، یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی، اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا، اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا، یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی، اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا۔ ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ کریں۔ مطلع کچھ یوں کہا ہے، پہلے یوں کرتا ہے کچھ خواب دکھاتا ہے مجھے، پہلے یوں کرتا ہے کچھ خواب دکھاتا ہے مجھے، پھر وہ تعبیر بتاتا ہے ڈراتا ہے مجھے، پہلے یوں کرتا ہے کچھ خواب دکھاتا ہے مجھے، پھر وہ تعبیر بتاتا ہے ڈراتا ہے مجھے، پھر وہ تعبیر بتاتا ہے ڈراتا ہے مجھے، گمرہی سے بھی تو مل سکتا ہے منزل کا نشاں، گمرہی سے بھی تو مل سکتا ہے منزل کا نشاں، راستہ اپنی طرف یہ بھی بلاتا ہے مجھے، راستہ اپنی طرف یہ بھی بلاتا ہے مجھے، راستہ اپنی طرف یہ بھی بلاتا ہے مجھے، کیوں کسی چاند کا احسان اٹھایا جائے، کس لیے چاند کا احسان اٹھایا جائے، کس لیے چاند کا احسان اٹھایا جائے، یعنی رستہ تو یہ جگنو بھی دکھاتا ہے مجھے، یعنی رستہ تو یہ جگنو بھی دکھاتا ہے مجھے، داد ہر اچھے برے شیر پہ دے دیتا ہوں، داد ہر اچھے برے شیر پہ دے دیتا ہوں، ایک لے دے کے یہی کام تو آتا ہے مجھے، ایک لے دے کے یہی کام تو آتا ہے مجھے۔ یہ شعر میں نے ناظمین مشاعرہ کے لیے کہا ہے، یہ جو مشاعروں کے ناظم ہیں ان کا کرب ہے جو اس شعر میں بیان کیا ہے، داد ہر اچھے برے شیر پہ دے دیتا ہوں، ایک لے دے کے یہی کام تو آتا ہے مجھے، ایک لے دے کے یہی کام تو آتا ہے مجھے۔ مقدر منجمد تھا سو ضرورت تھی روانی کی، مقدر منجمد تھا سو ضرورت تھی روانی کی، ہمیں عادت نہیں ہے کوئی یہ نقل مکانی کی، ہمیں عادت نہیں ہے کوئی یہ نقل مکانی کی، میرا کردار کر کے ختم اس نے وقت سے پہلے، میرا کردار کر کے ختم اس نے وقت سے پہلے، میرا کردار کر کے ختم اس نے وقت سے پہلے، کہا شاید ضرورت ہی کچھ ایسی تھی کہانی کی، کہا شاید ضرورت ہی کچھ ایسی تھی کہانی کی، کہا شاید ضرورت ہی کچھ ایسی تھی کہانی کی، کبھی آواز اونچی ہو گئی تھی بے خیالی میں، کبھی آواز اونچی ہو گئی تھی بے خیالی میں، نہ اس کے بعد ہم نے زیب تن پھر شیروانی کی، کبھی آواز اونچی ہو گئی تھی بے خیالی میں، نہ اس کے بعد ہم نے زیب تن پھر شیروانی کی، نہ اس کے بعد ہم نے زیب تن پھر شیروانی کی، نہ دیکھی جاتی تھی فاقہ کشی ہم سے اندھیروں کی، نہ دیکھی جاتی تھی فاقہ کشی ہم سے اندھیروں کی، چراغوں نے ہمارے پھر ہوا کی میزبانی کی، چراغوں نے ہمارے پھر ہوا کی میزبانی کی، مقدر منجمد تھا سو ضرورت تھی روانی کی، ہمیں عادت نہیں ہے کوئی یہ نقل مکانی کی۔ مطلب ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ دشتے جنوں کے شوق میں زخمی تو ہم ہوئے، دشتے جنوں کے شوق میں زخمی تو ہم ہوئے، یا شوق جنوں کے دشت میں زخمی تو ہم ہوئے، شوق جنوں کے دشت میں زخمی تو ہم ہوئے، نو واردوں کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے، نو واردوں کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے، ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا، ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا، جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے، جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے، ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا، جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے، ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے، ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے، دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے،
دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے، دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی، دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے، دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے، شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی۔ اسی کے ساتھ یہ بلیک اینڈ وائٹ مشاعرہ اپنا سفر مکمل کرتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے گوش گزار دوں کہ آج کے اس مشاعرے میں رنگ بھر رہے تھے جناب یاسی انعام صاحب، جناب شاہ رخ عبیر، جناب ساون شکلا، جناب سلمان سعید اور جناب علی ساجد۔ اگر آپ کو یہ مشاعرہ پسند آیا ہو تو آپ اطلاع دیجیے گا، اور جشن ہند کے جو دوسرے پروگرام ہیں جو آپ جشن ہند کے پیج پر ملاحظہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا تاکہ ہم مزید بہتر کر سکیں۔